بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ اشرف الانبیاء نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ میری رسالت کی اجرت کو ادا کرنا ہے، اور وہ میرے قربا کی مودت کی وجہ سے ادا ہوگی، یا قربا کی مودت سے ادا ہوگی۔ اور جب آپ دنیا میں تھے تو اسلام قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ اب دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے توجہ دلائی کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ پھر زمانہ بدلتا چلا گیا، کبھی جناب سیدہ کو قتل کیا گیا، بلکہ خود سب سے پہلے اشرف الانبیاء کو قتل کیا گیا، زہر دیا گیا، جناب سیدہ کو قتل کیا، مولا امیر المؤمنین کو، امام حسن کو، اور امام حسن کو تو کہا جائے کہ زہر سے بھی، اور بعد میں ان کے جنازے پہ تیر چلا کے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو، اور پھر خاندان نبوت کو لگاتار قتل کیا جاتا رہا۔ اور پھر دین اتنے خطرے میں مبتلا ہو گیا کہ اب ضرورت تھی کہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر خون دیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اور باطل کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا جائے۔ اب سابقہ نشستوں میں جو ہم نے اصل چیز کی جانب توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ یزید ہی واقعہ کربلا کا صرف تنہا ذمہ دار نہیں تھا، بلکہ یہ ان پچھلے ذمہ داروں کے مقابلے میں عمر میں، عقل میں، شعور میں، اور اشرف الانبیاء کو دیکھنے اور ان سے علم لینے کے اعتبار سے سب سے کم تھا۔ یعنی اگر سوال کیا جائے کہ جن لوگوں نے اشرف الانبیاء کے معجزات کو دیکھا اور پھر ہجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ بڑے مجرم ہیں اور ان کا زیادہ سخت حساب ہوگا، یا اس یزید کا کہ جس نے وحی الہی کا انکار کیا لیکن معجزات رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ تو واضح سی بات ہے کہ جس نے اشرف الانبیاء کو نہیں دیکھا، ان کے معجزات کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اگر وحی کا انکار کرتا ہے تو اس کا جرم معجزات کو دیکھنے کے بعد، اشرف الانبیاء کی عظمت کو دیکھنے کے بعد ان کے قول کو ہجر و ہذیان و بکواس کہا جائے تو قطعاً وہ بھیانک جرم ہے۔ اب جو سابقہ جتنا خون بہا اصحاب کا، بلکہ سب سے پہلے خود جناب سیدہ کا، بعد اشرف الانبیاء مولا امیر المؤمنین کا، امام حسن کا، جناب حضرت ابوذر کا، جناب محمد ابن ابو بکر کا، جناب عبید اللہ ابن عباس کے دو کمسن بچوں کو ذبح کیا گیا، پھر خالد ابن ولید کے ذریعے سے مالک ابن نویرہ، تو یہ سب جو خون بہے، پھر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں جناب عامر بن حمہ کے خزائی کو قتل کیا گیا، ان کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر کے موصل سے دمشق تک لایا گیا، جناب حجر بن ادے کو قتل کیا گیا کہ جن کی قبر کو کھودا IS والوں نے۔ اتنا خون بہہ چکا تھا، اتنا ظلم ہو چکا تھا کہ اب ایک بڑے پیمانے پر ایک عظیم ہستی کو قربانی دینی تھی کہ جس کے بعد ان تمام جرائم سے بڑا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اب اگر یہ کہا جائے امام حسین نے خون دیا تو ایسا لگتا ہے بہت اسموتھ معاملہ جا رہا تھا، شیر شکر، بڑی محبت، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی جدال نہیں تھا، کیونکہ یہ دشمنان اہل بیت کی پالیسی ہے کہ ان کے جرائم کو چھپایا جائے۔ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے۔ شیعوں کا کیا جرم ہے کہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، وَإِلَّا ہم گالی نہیں دیتے، توہین نہیں کرتے کبھی کسی کی۔ اور ان جرائم کا بیان کیا جانا تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے مطابق ایک اہم ترین کام ہے کہ افسوس کے ساتھ خود ہمارے علماء بھی اس جرم میں بعض دفعہ شریک ہیں کہ حقائق کو بیان کرنا برا سمجھ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ 50 سال کے بعد اتنے حالات خراب ہو چکے تھے کہ اب بڑے پیمانے پر کسی ایک بڑی ہستی کا خون نہیں جانا ہے، ایک بڑی ہستی کا خون ایک بڑے پیمانے پر قربانی ہونی ہے۔ یہ ہے کربلا۔ وَإِلَّا شہادت تو جناب سیدہ سے بڑی تھوڑی ہے امام حسین کی، مولا امیر المومنین سے زیادہ تھوڑی ہے۔ امام حسن کی بھی ہو گئی، جنازے میں بھی تیر چل گئے، لیکن اب ایک
ایسی مظلومیت کا جلوہ ہو کہ جو چھپائی بھی جائے تو نہ چھپا. اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مظلومیتوں کو ذکر کرنا چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ کس مظلومیت کی جانب ہے؟ امام حسین علیہ السلام.